Good evening. Hello. Good evening, everyone. I'd like to first please have His Excellency Mohammed Saleem, High Commissioner of Pakistan to Canada, to please come and have a seat. Next, I would like to please have Mr. Ashfaq Hussain to come and have a seat. Now, I'd like to have the MMP Sharif Shoaib to have a seat, please. All right. Good evening, everyone. My name is Emma Sheikh, and I'm honored to be your host today. On behalf of KB Rugs, the Sadequan Foundation, the Pakistan Times, I'd like to warmly welcome each and every one of you to the Sadequan Art Exhibition of 2026. We are truly honored to have His Excellency Mohammed Saleem, High Commissioner of Pakistan to Canada, with us today. We're also very grateful to welcome our respected members of Parliament, honorable senators, members of provincial parliament, dignitaries, community leaders, media friends, our dear customers, families, and all the guests here tonight. Thank you so much for being here with us this evening. I would now like to begin the program. Firstly, I'd like to invite Arzish Nadeem, President of KB Rugs, to say a few words of thanks on behalf of the KB Rugs family. Arzish, the stage is yours. Good evening, everyone. First of all, I want to say how grateful I am to see each and every one of you here tonight. A sincere thank you to His Excellency for honoring this special evening with his presence. Thank you very much. I would also like to thank all of our respected guests, community leaders, friends, families, and everyone who joined us today for your presence. Your presence truly adds value to this occasion. For us at KB Rugs, hosting this exhibition is something very special. Our work has always been connected with art, culture, and heritage. A hand-knotted rug is not just made with wool and colors. It is made with patience, skill, tradition, and the story of people behind it. That is why presenting the work of Sadequan feels so natural to us. Sadequan was more than just an artist. He was a voice, a thinker, a poet, and one of Pakistan's great cultural icons. His work carries emotion, depth, courage, and identity. It reminds us that art can speak where words sometimes cannot. Tonight, our hope is simple: to bring people together through art, to create space where we can pause for a moment, appreciate our culture, connect with one another, and feel proud of the heritage we carry here in Canada. I would like to sincerely thank the Sadequan Foundation for their support and for helping preserve and share this incredible legacy. My heartfelt thank you to everyone who worked behind the scenes to make this event possible. I hope you guys enjoy the artwork here, meet wonderful people, and leave with a beautiful memory of this evening. Thank you very much, guys. Thank you, Arzish, for your comments on the artistic brilliance and legacy of Sadequan and what KB Rugs represents to the community. I'd now like to have Sharif Shoaib to say a few words as he requested to leave early. Please welcome Mr. Sharif Shoaib. Thank you very much. It's an honor for me to join you today to celebrate and enjoy the artwork for Mr. Sadequan. And I would like to say that as
the MC mentioned something. Here in Canada, we are in a very multicultural environment with all the different communities from different areas, from different kinds, from different country, from different heritage. And only in Ontario, here in Canada, where every community have the opportunity to showcase their culture, their arts, their music, their food, their history, and share it with the rest of the Canadians. And this is, I think, this is our strength, is not only learning about different cultures, different areas in the world by reading a book or watching a document or watching a movie. It's actually people to people. And one of the major unity of the community is arts, the music, the sports, and food, because everybody can have a dispute about politics, about incident, about regime, about government, about history, but everybody's united when it comes to sports, music, arts, and food. And that's what actually bring everybody together, and it's a good opportunity. I would like to thank KB Rugs for not just doing business, but actually flourishing the arts with and the culture with the business as well. Because end of the day, we are consists of many of the different cultures together performing this Canadian cultural fabric. And I'm not Pakistani, I'm not of Pakistani origin. Maybe I can't read all the Pakistani words, but I enjoy the art. I enjoy the artwork of everybody, and I'm very happy to be here today. I would like to thank the commissioner and thank the dignitaries for joining that. And we are all celebrating the artwork of Mr. Sadequan. Remember all the good work, and again, like I don't know the history very well about his opinions or ideas, but the art is great and always united us together. I'm sorry I had to jump early because I have to leave for another event at 6:30. So I'm very delighted for being part of that, and I wish you all to enjoy the night with the artwork. And I have a token of appreciation for Kid Art. Thank you very much. Mr. Shoaib Swabi would now like to give a recognition certificate to Your Excellency Mohammed Saleem, High Commissioner of Pakistan to Canada. Sir, I'm going to take a picture. Oh, seriously. सर सब चले जाएं आप भी आगे मैं भी आगे चला जा One here, please. Can I ask Mr. Salman to please join? Mr. Salman, please join.
Thank you so much, Mr. Shoaib, for your comments and thoughtful insights on art and how it brings communities together. Next, I'd like to invite Mr. Mohammed Nadeem from Pakistan Times to lend his voice and share a few words. Please welcome Mr. Mohammed Nadeem. Good evening, ladies and gentlemen. It's my great honor and privilege to welcome His Excellency High Commissioner of Pakistan, Mohammad Saleem, Deputy Consul General Mr. Hassan, Honorable Senator is not here. We are waiting for her. The MPs are also we are waiting for, and all distinguished guests, and all my print, electronic, and social media friends here. We have set this stage especially for art lovers, and tonight's program is truly unique. You are about to experience the masterful work of the renowned Pakistani artist, calligrapher, and poet Sadequan. I sincerely hope you enjoy these remarkable pieces. If any artwork captures your interest, please feel free to contact Mr. Salman or Mr. Riaz Niazi, who are representing the Sadequan Foundation here. Once again, thank you very much for coming and joining us tonight. Thank you. I request Salman Bhai. He said that he'll be behind the curtains, but I request Salman Sahab to come and please take a seat here on the stage. Please come on. On the stage or? Yeah. Have a seat here first. Well, I was seated in the back, but that was my choice. He said that I am a bank bencher. I could keep an eye on all you folks. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Mohammed Nadeem, for your thoughts and your comments. Now, I'd like to invite Dr. Salman Ahmed from the Sadequan Foundation to please come forward and offer his comments. Please welcome Dr. Salman Ahmed. Thank you so much for introduction. Good evening, ladies and gentlemen. His Excellency, honorable guests, distinguished guests. My name is Salman Ahmed. I am with Sadequan Foundation. Sadequan Foundation was established back in May 2007 with the goal of discovering, preserving, and promoting art of Sadequan. In the meantime, last 20 years, by the way, this is not a commercial organization. We have no commercial activity, none whatsoever. In the meantime, what we have done is, as far as discovering goes, because Sadequan is known to have never sold his work, and his customary practice was that he will have maybe 8 or 10 exhibitions every year because he was so prolific. And at the end of the exhibition, he will give away his paintings. Nobody left his company empty-handed unless somebody came and tried to pull a rank on him. So when I undertook the project to document his work, and incidentally, I'm not a writer. I don't know much about art. My background is in nuclear missile systems for over 35 years in very senior level positions. I did not know where to start. My goal was to maybe have a photo album of his modern art and a photo album of his calligraphic work. But then it just so happened that one thing led into another, and I have written and published more than 35 books on Sadequan's life and work. One of the books is Saga of Sadequan, which is the largest book on the subject of art ever published in Pakistan. Pakistan Foreign Office
has recommended that all its embassies around the world should have a copy in their collection as well as have extra copies so they can use it as gift for dignitaries who visit the embassies. Indian Express newspaper has declared is one of the most important book on the subject of Indian art that includes Indian and Pakistani art. There are other books, for example, Pakistan National Council of Art, they have about 200 of Sadequan's works. So one of my books is analysis of each and every work at PNC. So that's what Sadequan Foundation has been doing. I do not, as I said, I do not get involved in any commercial activities. I do not exhibit, and that responsibility has been transferred, and he has been doing a wonderful job. That is Riaz Niazi of Gallery Sadequan from Chicago. So please give a big hand because this is all because of him. Now, some of the works that are on display here are remarkable works. They have a history and art, which is a universal language, does not require any translation. That is the face of Pakistan. And one of the qualities, characteristics is art is the unique ability to connect beyond geography and language. And in bringing this exhibition to Canada, we hope to share not only the brilliance of Sadequan's art, but also the values that it represents, which is the resilience, intellectual curiosity, and respect for cultural heritage. It is our sincere desire that this exhibition has offered our Canadian friends a glimpse into the richness of Pakistan's artistic legacy and the enduring vision of the greatest cultural icon. Sadequan was a polymath. He was a confluence of Picasso, Michelangelo, poet Umar Khayyam, and calligrapher Yaqut. Likes of him are not born in centuries because his work was unique, it was innovative, and it was difficult to even duplicate. So, how was it unique? I'm not going to talk so much about his art because it is a very vast subject, very deep subject, very complex subject. Besides, this is not a seminar on art. So, what I would like to do is uh, state a few facts about Sadequan that places him at a pedestal where it is very difficult for anyone to reach. For example, back in 1963, when there was no social media or computer or even television was in its infancy, New York Times, the most influential newspaper of the United States of America, ran an article on Sadequan's art. At the same time, Washington Post ran an article on Sadequan's art. Same times, Christian Science Monitor. This is 1963. I came to this country in 1968 to join engineering, and at that time, 1968, college professors, this is based on my experience, they were not really even aware of Pakistan's existence. When I would tell them that obviously they were foreign students, when I would tell them I'm from Pakistan, they would ask me, where is Pakistan? In South America? To have a Pakistanis talent covered in New York Times, it is a big deal. Uh, uh, Le Monde and La Figaro, which are the leading newspapers from France, they ran articles on Sadequan. La Figaro says Sadequan's multiplicity is reminiscent of Picasso. Just a newspaper, most prestigious newspaper from France, to mention Sadequan and Picasso in the same breath is a big deal. I do want to quote a few newspapers because I don't want to, just because I am with Sadequan Foundation, so I'm not the one who should be praising him, but this is the international opinions. I mentioned New York Times. It said there is a new personality in art. I tried to read in between the lines. New York Times could have easily said the Sadequan is 32-year artist from Pakistan. He seems to be very talented. That would have been a simple statement. But when they say that there is a new personality in art, it's saying a lot. Same thing is uh, Milli Gazette of Turkey, for example. Sadequan, pioneer of Islamic painting. This is Turkey, where
calligraphy flourishes. And the newspaper is making a statement that he is a pioneer in Islamic calligraphy. Khalij Times, which is the leading newspaper from UAE, he had the heading Renaissance of Islamic Calligraphy. A mystic artist from Pakistan became a legend in his life. And the last sentence is a remarkable story of Sadequan who did not seek but was endowed with divine inspiration. So there are three sentences, and that each one of them places him at a head and shoulders above anyone else. Think about it. He is responsible for the Renaissance of Islamic calligraphy, a newspaper which is Arabic speaking world. They are crediting him as the responsible for Renaissance of Islamic calligraphy. They are calling him a legend. We in Pakistan throw these accolades very loosely. They will, somebody will hit a chakka in cricket and he will become a legend. But this is an international newspaper. That's what calling him a legend. And when he says divine inspiration, Sadequan, is there anybody here who does not understand Urdu? Everybody understands. So one of Sadequan's rubai is हरफों की हुदूद में दिखाऊंगा वो शहद खाकों की क़यूद में दिखाऊंगा वो शहद जो कुछ के अदम में देखता हूँ मैं आजकल तुमको वजूद में दिखाऊंगा वो शहद. So this is what Khalij Times, I am pretty sure they were not aware of the rubai that Sadequan had composed in 1970, but still they on their own came to the conclusion that he was inspired by divine inspiration. Few other facts. Government of Pakistan established 3 art galleries in Sadequan's name. These galleries were not like a hole in the wall or a store in a strip mall, but they were in historic buildings. Like for example, in Karachi, it was in Prayer Hall. In Lahore, it was in Lahore Museum. In Islamabad, it was a dedicated building, Sadequan Gallery. Government of Pakistan has not bestowed this kind of award or reward on any private citizen. No Pakistani private citizen. If you are somebody in power, yeah, you can have streets named after you, you can have buildings named after you, you can have airports, but a private citizen to garner that kind of adulation, impossible. So much so that the State Bank of Pakistan, they recognize Sadequan on a currency bill. They did not hire him to design the currency bill, but they honored him posthumously with a Sadequan artwork on a currency bill. No Pakistani, I mean, absolutely no Pakistani can make this claim. When Zulfikar Ali Bhutto met Indira Gandhi after 1971 war, the gift as the leader exchange gift program, Zulfikar Ali Bhutto's gift to Indira Gandhi was a Sadequan's painting. When George Bush received President Musharraf's gift to George Bush was Sadequan's book. When President Zardari visited Ceylon, his gift to the President of Ceylon was a Sadequan's book in 2012. So he that kind of is stature. Unfortunately, what happened is, as I said, back in 1970s, all the embassies used to run his documentaries on 23rd of March and August 14. But what happened is, after he passed away, out of sight, out of mind. And I'm not going to go into detail, but that was the reason for the genesis of Sadequan Foundation. We have published 35 books. We have hosted, curated more than 100 seminars and exhibitions. There was a time in the beginning that I used to hold exhibitions, curate exhibitions. Right here in Toronto, Royal Ontario Museum has invited Sadequan Foundation twice. On both occasions, the Pakistan consulate also supported the efforts of Rome. But right now it is kind of a challenge for me to do traveling. Plus, right now you have Zoom and whatnot. So when we have exhibitions, the last exhibition we had was in Islamabad that was sponsored by a construction group in
in Islamabad it's called Emarat Builders or something like that. So now I usually send a video, like 10 or 15-minute video with my presentation on Sadequan, and they play the video here because of Riaz and because of Nadeem Saab here, and he has been so kind. So I flew here just to, thank you folks. So I am going to be around in case you have any questions. And thank you so much for coming over and attending this event. Thank you. Thank you so much, Dr. Salman Ahmed, for those meaningful words on the artistic Sadequan and shedding importance and light to the foundation and his cultural and artistic intelligence through your thoughtful insights. I'd like to thank Honorable Member of Parliament Ikra Khalid from Mississauga, who has taken the time to join us here during this event today. I'd like to invite Honorable Member of Parliament Ikra Khalid to offer some insights, please. Assalamu alaikum, everyone. How are we doing today? We're okay? It's been a long day, but this gives me great pleasure. And I will tell you why. The first volunteer opportunity that I ever took on was teaching kids art at the Art Gallery of Ontario in downtown Toronto. Art is within our soul. It is a way that we share sometimes what we need to share when we can't find the words of what we need to share. And Sadequan's art really does that for me. He is definitely a legend, and he definitely should be compared to Picasso. He, I think, shares history. He shares feelings and thoughts that I think collectively as an organization or as a country, as a state, as a heritage of Pakistanis that we feel. And sometimes words are not enough. And that's why I'm here today, because I really want to appreciate the efforts of the Sadequan Foundation and the efforts of our Pakistani Canadian community here in Mississauga and across Canada to promote, to engage, and to try to help our next generation understand what our history means and why we are who we are. So I have a lot of thanks to give for sharing these beautiful paintings that we have around us, for sharing the history, for sharing the culture. In many ways, it defines who we are as Canadians. And as a member of parliament who was born in Bahawalpur and is Canadian to the core, I really have a lot of love for my heritage, from where I was born, for my journey. And I think all of you here have the same journey. We all have contributions to make, whether it is in art, or it's in the sciences, or it's in the mathematics, or it's in whichever field that, or in the media, whichever field that we have to contribute to. Because ultimately, we matter. And we want to belong. And we do belong. Not only to Canada as our adopted home, but also in our heritage to Pakistan. And when we have amazing folks like Sadequan who are telling the story of all of us on behalf of all of us, I think it matters. And so I just really want to appreciate this event and this coming together of our community and of knowing what belonging, what identity, and what our Canadianness and our Pakistanness really means to each and every one of us. And
with the hope that we can take it on to our next generation so that they don't forget as well where they come from, and to use that positiveness to move forward and have that as deliberations within how they conduct themselves as Canadians here. And as we've seen in the world, there's a lot of disruption. There's a lot of disregard for what humanity means, for what individual lives mean, and what collective identity means. And I just want to say, and I know our Prime Minister, Mark Carney, had called the Prime Minister of Pakistan to thank him also for the role that the Pakistani government and the country, the people have played in trying to be peacekeepers. And I know that there is a trade agreement that is on the way, and I know that many of you have raised that with me as well. And I'm looking forward to continuing to build that people-to-people connection, because just as much as Pakistan matters and Canada matters, I think ultimately it's the people that make governments, that break governments, and that build humanity collectively. And I want for all of us to leave a very positive example for our next generation, like Sadequan has left for us, and hopefully to be able to pass that on. So with that, I have two certificates that I want to present to two very, very important people, if that's okay, to recognize their amazing work for our community here in Canada, and with the Sadequan Foundation as well, and the message that it represents in delivering what we are and how we should be moving forward. So if I may, I will first, to the head of the Sadequan Foundation, if you can please come up and be recognized, and then we'll do the next one, if that's okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. My last certificate was about 40 years ago for PhD. Wow, that was a long time ago. And secondly, I'd like to recognize and honor Mr. Nadeem Khwaja as well for his contributions as well. If I can please have you come up and be recognized. Here, please. One here, please. Or this one here. Right here. 1, 2. Thank you so much, Honorable Member of Parliament Ikra Khalid, for your time and for your profound thoughts and reflections on Sadequan and what art truly means to individuals and the whole community. I'd now like to invite Mr. Riaz Niazi from the Gallery of Chicago, who would like to provide some brief context about Sadequan.
Please welcome Mr. Niaz, Mr. Riyaz Niaz. Thank you very much. His Excellency High Commissioner Mohammed Saleem Sahab and many distinguished guests, I am extremely thankful to KB Rux, Nadeem of Pakistan Times and my mentor Salman Sahab. They gave me the opportunity to present my collection, which is almost 1/3 is the only collection I was able to brought here. I always start little deliberation on Sadequan with my own poetry. Since Salman Sahab has started speaking in Urdu, I will take opportunity of it. Sadequan کا تعارف دوستوں میں ہمیشہ اس اشعار سے کراتا ہوں کہ نقاش تھا، شاعر تھا، مصور تھا صادقین، الفاظ و معانی کا سکندر تھا صادقین، اور دیکھا اس شخص کو اتنے قریب سے، مزدور تھا، مجذوب تھا، مزدور و قلندر تھا صادقین. دوستو یہ 1930 میں پیدا ہونے والا، 57 سال کی عمر میں فوت ہونے والا یہ مجذوب اور قلندر، جس نے 15,000 سے زائد پینٹنگ، کیلیگرافی اور میورل بنائی ہیں، اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ پوری شخصیت صادقین کی ان کے اس اشعار میں، ان کی ربائی کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے، پھر الجھے ہوئے بال بنائے میں نے، اور تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر، پھر اپنے خد و خال بنائے میں نے. کیا کہنے، واہ واہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر سلمان نے، کہ صادقین صاحب نے ابتدائی طور پہ وہ ایبسٹریکٹ آرٹ والا کام کیا، جس میں خاص طور سے تخلیق کے کرب، طبقاتی کشمکش، خیر و شر کی جنگ، انسان کی تہذیب پہ دیوتاؤں اور دیومالاؤں کا قبضہ، اور پھر اس کے خلاف اس سے بغاوت، جس میں اقبال کے بعض اشعار یہاں میں کوٹ کروں گا کہ محکوم ہو جاتا ہے جب، گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہاں رنگ و سو چرسو. صادقین نے ناٹ اونلی اقبال بلکہ غالب اور فیض کے اوپر جتنے اشعار ہیں اس پہ مبنی انہوں نے کوئی 70 سے زائد آرٹ ورک بنائے. تو یہ ان کے کریٹو آرٹ ورک تھا. صادقین جو لوگ واقف ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ صادقین ایک عام معمولی انسان نہیں تھے. اکثر لوگ، میں سلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اکثر لوگ صادقین کو ایلین کہتے تھے. وہ خود کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیوں آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے. سر وہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے تلاش کرتے تھے. انہی کی ایک ربائی ہے کہ ہستی کے قیود سے نکل کر دیکھوں، عالم کے حدود سے نکل کر دیکھوں، اور اس فکر میں رہتا ہوں کہ آخر کیوں کر خود اپنے وجود سے نکل کر دیکھوں. صادقین نے، جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی کرنے کے بعد یہ 61 سے 67 جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا ابھی، فرانس میں انہوں نے وقت گزارا، اور وہاں پہ البرٹ کیمس کی جو مشہور ناول دا اسٹرینجر تھی، اس کی پکچوریل السٹریشن میں جو انہوں نے کام کیا ہے، خاصا میں لے کے آیا ہوں. آپ لوگ دیکھیے اور یقیناً پسند کریں گے. سر آپ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ صادقین نے فرانس میں کیا کام کیا ہے. اس کے علاوہ صادقین جب فرانس سے واپس آتے ہیں، تو میں گفتگو کو لفاظی کی طرف لے جانا نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہوں جب بھی صادقین کی بات ہوتی ہے. دیکھیے فرانس سے آنے والا، فرانس میں سب سے پہلے تو ان کو میں بتا دوں کہ ان کو اوارڈ دیا گیا تھا پکاسو آف ایسٹ کا، وہی ہائیسٹ سول اوارڈ سے نوازا گیا تھا. جب پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی حکومت بھی جاگ جاتی ہے اور تمام قسم کے اعزازات سے ان کو بھی نوازا جاتا ہے. اور وہی صادقین جب فرانس سے حسن جمال یار کے نشے میں سرشار پاکستان آتے ہیں، اور لاہور کی حسینائیں ان کی آوبھگت کرتی ہیں، اور اس کے اول بے انتہا اسکیچز بناتے ہیں، اور وہاں کے کہنے کے لوگوں کے اصرار پہ صادقین صاحب ایک نمائش کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بوسا دا کسز. اور اس میں جو اسکیچز ہوتے ہیں وہ کچھ اڑیاں کچھ نیم اڑیاں ہوتے ہیں، جو کہ آرٹ کا ایک حصہ ہے. انتہا پسندوں نے اس جگہ پہ بم مارا، آگ لگا دی. احمد نظیم قاسمی اور کئی اور دانشور وہاں لکھتے ہیں شعیب بھائی کہ صادقین اس موقع پہ آ کے چپ ہو گیا، سہم گیا،
ڈر گیا، اس کے اندر کا مصور مر گیا، اور وہاں سے ایک نقاش، شاعر اور خطاط نے جنم لیا۔ 26 جولائی 1968 ایک پیس یہاں لگا جو پہلی کیلیگرافی انہوں نے بنائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخری کیلیگرافی جو ہے یہ السماوات والارض کراچی فیڈرل ہال میں، جب آپ لوگ آئیں گے تو اس کی تفصیل ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس پہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بے انتہا آرٹ ورک کیا ہے اقبال کے اوپر، صادقین کے اوپر۔ اس کے علاوہ چند چیزیں جو اور میں لے کے آیا ہوں، اس میں صادقین کے عزیزوں میں سے خاتون ہے جنہوں نے صادقین کے اپنے آرٹ ورک کو ریپروڈیوس کیا ہے، وہ اوریجنل امپریٹی بھی یہاں موجود ہے، وہ آپ لوگ دیکھیے۔ 180 ڈفرینٹ پیسز یہاں موجود ہیں بشمول اسٹیٹ بینک کے میوزیم کے، اور تقریباً 200 پیسز میرے پاس شکاگو میں موجود ہیں۔ اکثر یہ آخر میں یہی کہتا ہوں جو لوگ صادقین کے شوقین ہوتے ہیں کہ گرچہ پسند آئے تو پھر صاحب مہمان، گرچہ پسند آئے تو پھر صاحب مہمان، تبدیل کرنے کے لیے آئے میرے مکان، گھر پر سجی ہے غالب و اقبال کی دکان، لے لیجئے گا اس کے عوض سورہ رحمان۔ بہت شکریہ۔ آئیے۔ Thank you so much, Mr. Riaz Niazi, for helping us unpack the themes Sadequan portrayed and the symbolism in his work. I'd like to take the time to thank Mirza Naseem Beg, Shahina Kishore, Hafiz Khan, and Mr. Khalid, father of Iqra Khalid. I'd like to now invite Mr. Ashfaq Hussain to speak and share his views on Sadequan. And the importance of preserving his legacy. Please welcome Mr. Ashfaq Hussain. بہت شکریہ ایمبیسڈر ہمارے ہائی کمشنر پاکستان کے جناب سلیم صاحب۔ اس وقت آٹوا سے ہم دونوں نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہمارے پڑوسی بھی ہیں، یہاں پہ بھی پڑوسی ہونے کا موقع مل گیا۔ صادقین صاحب کے پینٹنگز کے حوالے سے اتنی باتیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھا جائے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی سلمان نے بتایا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب 47 میں پاکستان بنا تو اس کے بعد اس کو پہچانا کیسے جائے، کیونکہ ابھی نقشے بھی پرانے تھے، برٹش انڈیا لکھا ہوتا تھا، بلکہ ہمیں اپنے اسکول کے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدھ اخباروں میں لکھتا تھا کہ وہ خط آیا انگلینڈ سے، اس میں لکھا ہے کہ لائل پور انڈیا، کراچی انڈیا، کیونکہ ابھی 8-10 سال پہلے تو لوگ گئے ہوئے تھے، لیکن وہ خط آ جاتے تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہنچ ہو جاتے تھے، اخبارات وغیرہ میں کبھی یہ خبریں لگ جاتی تھیں۔ تو ملکوں کی پہچان جو ہے وہ بہت حوالے سے تھا، آرٹ کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ تو ہماری جو وہ پہچان تھی پاکستان کی، وہ سب کچھ ہند تہذیب کے ارد گرد گھومتی تھی، یا فارسی کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے جو پرشین بیلٹ ہے، افغانستان، تاجکستان، ایران، ان علاقوں تک ہماری پہنچ تھی۔ لیکن اور شعبے میں کہ یہ اس ملک، یہ ایک نیا ملک ہے، تو یہ نیا ملک کیوں ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اپنے ابتدائی 15 سال میں آپ دیکھیے تو اس نے بعض ایک ایسی چیزیں کی ہیں جو آج بھی دنیا میں کتنے ممالک ہیں، 50-60 ممالک ہیں جنہوں نے آج تک وہ نہیں پہنچے۔ مثلاً یہ کہ آپ ملک تو بن گیا، وزیر اعظم، صدر وغیرہ لوگ جانتے ہیں، لیکن جیسے ایک بڑی کرکٹ کی ٹیم ہے، تو کرکٹ میں انگریز کسی کو مانتے ہی نہیں تھا، انڈینس کو، صرف انڈیا کی ٹیم تھی جو ورلڈ اسٹیٹس کی تھی، اور کنڈیشن یہ تھی کہ پہلے آپ ہمیں انگلینڈ کو ہرائیں تب آپ کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملے گا۔ تو 47 میں پاکستان بنا، 54 میں جو ہے اوول میں جو ہے پاکستان نے ان کو شکست دی، اور اس پورے وہاں کے برٹش، اس زمانے کا برٹش کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے اوول میں کون ہے، اوول کے ہیرو فضل محمود، یہ اچھا یہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان ملک۔ اسی طریقے سے یہ اسپورٹس میں والا ہوا جو 92 میں بھی ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے لکھا۔ پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہاکی میں ہو رہی تھی۔ ٹریڈیشنلی جو ہے انڈیا جو ورلڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہمیشہ سے رہا،
اور لگ رہا تھا کوئی چھین ہی نہیں سکے گا. سن 60 میں روم اولمپکس ہوتا ہے, وہاں پہ اولمپک چیمپئن شپ. تو جب یہ خبریں چھپتی ہیں تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ ہاکی والے, یہ ہاکی کے بھی چیمپئن ہیں. اب ہاکی کا جو ورلڈ ہے وہ تو جانتے ہیں, ہاکی تو جانتا ہے نا. کرکٹ کا ورلڈ ہے وہ کرکٹ تو جانتا ہے, تو اچھا یہ ملک کون سا ہے, اس حوالے سے لوگ کو جانتے ہیں. پھر 1962 میں جو ہے سوویت بلاک کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے لینن پیس پرائز, یہ فیض صاحب کو ملا. تو ٹھیک ہے, یہ ویسٹ میں تو ہر چیز خراب ہوتی تھی کمیونسٹوں میں, وہاں کا تو خبر بھی نہیں دیتے تھے. لیکن بہرحال ایک بڑا ملک تھا, 60 کروڑ چینی تھے, روسی تھے, ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے. تو یہاں پہچانے گیا کہ اچھا یہ پاکستان ہے, اس میں کوئی شاعر بھی ہوتا ہے. تو ان حوالوں سے تھا. بلکہ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ فیض صاحب کو جب یہ لینن پیس پرائز ملا تو وہ جس طرح نوبل پرائز لیتے ہیں نا, تو ملکوں میں جاتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے ایز اے گیسٹ اسپیکر. تو سوویت بلاک میں بھی دیتے تھے. تو فیض صاحب اس زمانے میں آئے تھے کیوبا. ان کی ایک کتاب بھی ہے سفر نامے کیوبا, بہت مختصر سی کتاب ہے, وہ کالم لکھتے تھے. تو وہ پہنچے کہ یہاں کیوبا ہے 1963 میں جنوری میں. تو کہ ہم یہاں پہنچتے جو تو پاکستان کیا چاہیے, کوئی ملک ہے؟ انہوں نے کہا یہ ملک ہے. تو کہ اچھا کیوبا, تو انہوں نے کہا کتنی, یہ بہت بڑا ملک ہے. انہوں نے کہا ریزنیبل بڑا ملک ہے. فیض صاحب ایسے بھی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. ہاں ریزنیبل بڑا ملک ہے, تمہیں کتنا؟ تو انہوں نے کہا اس کی آبادی 10 کروڑ 10 ملین. او ہو, یہ تو بہت بڑا ملک ہوگا, اتنا سے کیوبا ہے. اچھا یہ تو بہت بڑا ملک ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو سب انڈیا کو ہی جانتے تھے. تو اگر ہم اس حوالے سے, اور آرٹ کی دنیا میں وہ آرٹ کا کعبہ تو پیرس ہے, آج بھی ہے وہ. اگر پیرس سے آپ ریکگنائز ہیں تو ہے, ورنہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں. تو اس زمانے میں ان کو انویٹیشن پہ بلایا گیا تھا. 59 میں 60 میں گئے تھے, 60 میں. تو وہاں جاتے ہیں, وہاں پر صرف یہ خالی یہ نہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کیا کہتا ہے اپنی پینٹنگ پیش کی, بلکہ پورا پیرس کو ہلا دیا تھا. چند پیسے لے کے آئے تھے ٹکٹ کے حوالے سے, لیکن پیرس کو ہلا کر آپ کو تھا کہ واقعہ ہے کہ ان کے 500 فرانک کے مقروض تھے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی. یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ پیرس میں تھے, کوئی ضرورت پڑ گئی کہ لاؤ پیسہ لاؤ فرانس کا. تو بھی بہت, بھٹو صاحب تو بہت ہی آرٹ کے مطلب دل دادا تھے, جانتے تھے نا. تو انہوں نے کہا یہ پیسے تمہارے واپس نہیں دیں گے. اور بلکہ بھٹو صاحب کی خواہش یہ تھی کہ مزار قائد اعظم کے اندر جو ہے کیلیگرافی کی جائے, تو ان کو لگایا گیا. خیر وہ پروجیکٹ جے رحیم صاحب کو سنا دیا گیا, کچھ بن نہیں سکے وہ بات. یا آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ مرضی کی. تو ایسی کسی کی سنتے نہیں تھے, ہمیشہ اپنے کو فقیر کہتے تھے, اور لگتے بھی تھے, اور تھے بھی مزاج کے فقیر. وہ جیسے 72 میں گئے انڈیا, تو 3 مہینے کا جیسے ویزا لگتا ہے, اس کے بعد یہ اپنا 6 7 8 مہینے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اندرا گاندھی نے مجھے بلایا ہے. تو اندرا نے تم کو نہیں, صادقان صاحب کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز ہی وانٹس ٹو اسٹے ہی ول اسٹے. یہ لکھ کے دیا تھا انہوں نے صادقان صاحب کے لیے. اور انہوں نے, اور یہ خالی گھومتے نہیں تھے. ایک تو ہر میرا اپنے خیال کہ ہر آدمی کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے. قدرت نے صادقان صاحب کو 48 گھنٹے دیے تھے دن کے. اتنا کام کرتے تھے. انگلیاں جو تھیں پتھر تھی, بالکل پتلے دبے سے, کوئی دھکا بھی دے مجھے, لیکن انگلی سے جو ان کو آپ ہلا نہیں سکتے تھے. انگلی پہ ان کا کنٹرول تھا کہ ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام آتا تھا, اس کو انہوں نے انگلی کو ایسے گھما دیتے تھے اللہ آ جاتا تھا. اتنا کنٹرول تھا کچھ ان کی. اتنا لکھنا کہ آدمی صرف قلم پکڑے ہی بھی رہے گا تو اس کی انگلیوں کی اتنی طاقت تھی, جو میزائل والی انگلیاں جیسے کہنا چاہیے ہوتی ہے, کہ کیا دن وقت اٹھنے بیٹھنے اور فوراً. اور یہ انہوں نے کہا کہ کسی کو بیچنے کے لیے نہیں ہے, تو بتا فقیر تھے تو دی چاہا تو دے دیا کسی کو بھی. ایک واقعہ مجھے سلمان یاد آ رہا ہے کہ ہمارے, میں ٹورنٹو سے 1984 میں گیا کراچی. تو اچھا ایک اور حوالہ بتاتے کہ وہ بنیادی طور پر شاعر تھے, اور شاعری میں بھی غزل نظم وغیرہ سے بڑی جو صنف ہوتی ہے ربائی, وہ ہر کوئی کہتا نہیں ہے, بہت ہی چند اساتذہ بڑے لوگ کہتے ہیں. وہ انہوں نے رباعیاں جو ہیں 1000 کے قریب رباعیاں 70s میں میں نے دیکھی نہیں, میں 70s بات کرنا, 1000 کے تھے. اور وہ مجھے کتاب اس صرف 10 روپے کی کتاب تھی, اور ہر چیز میں نفاست تھی. اس کی جلد انہوں نے بنایا تھا, تو اس پاکستان بھی ہمارا ہوتا تھا, جوٹ سے اس کی جلد بنی ہوئی تھی. اور مجھے یاد ہے میں نے 10 روپے کی خریدی, ادھر ادھر رہ گئی. 10 روپے بہت ہوتے تھے زمانے میں, کتاب 1-2 روپے کی ہوتی تھی. تو میں ارلی لیٹ 60s تک, تو وہ میں نے خاص طور پہ 10 روپے کی کتاب, اس میں 1000 رباعیات تھیں ہاتھ کی لکھی, کسی کاتب سے نہیں.
تو پرنٹنگ پہ اس کی جیسے اس زمانے فوٹو کاپی وغیرہ کا سلسلہ ہے تب وہی دے دیا کہ ایسے ہی پرنٹ کر لو. تو اس میں تو بنیادی طور پہ وہ شاعر تھے اور اس کے بعد ان پینٹنگ کی طرف بھی ہے. اب یہ دونوں جب آرٹ کا کمبینیشن ہو جائے کہ آدمی شاعر بھی ہے اور مصور بھی ہے تو پھر ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے. وہ ان کے اندر تھی. اور محنت کا یہ عالم کہ گاما پہلوان سے بھی زیادہ محنتی آدمی جو اتنا کام کر جتنا کام ہے صرف آپ اس کو لکھیں کہ یہ کتنا کیا کیا اور کب کیا ان کو خود نہیں پتا ہوتا زیادہ تک بانٹتے چل جاتے تھے. تو میں اس مشاعرے میں سعادت امروہہ کا مشاعرہ ہوا تھا 1984 میں. اس میں جشن کسی کو بھول گیا کسی کا تو اس میں ہو جاتا ہوں. انڈیا سے کمال صاحب آئے تھے رضوی صاحب جو فلم کے تھے پاکی صاحب وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی تھے. اور کیا کہتے ہیں مجروح سلطان پوری صاحب آئے ہوئے تھے. تو سلیم صاحب یہاں سے کینیڈا سے میں بھی گیا تھا مجھے مشاعرے میں آئی ہیپن ٹو بی دیئر تو اس لیے مجھے بھی اخلاقاً بلا لیا کو بلا لیا تو میں تھا وہاں تو پڑھوا لیا زمانے میں. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے شعراء وغیرہ کو دوسرے مشاعرے کے دوسرے دن جو کھانا ہوتا ہے کھانا تو کم ہوتا ہے پینا زیادہ ہوتا ہے تو پابندی تو ہے لیکن پینے کی محفل تھی تو اس میں سب پینے والے لوگ موجود تھے. تو بہت بڑا ہال تھا جن صاحب نے امیر آدمی کے گھر ایسی دعوت ہوتی تھی تو اتنی بڑا ہوگا ان کا لیونگ روم گلشن اقبال میں. تو ادھر مجروح سلطان صاحب بیٹھے تھے کمال امروہی صاحب اور ادھر میں بیٹھا تھا اپوزٹ میں. تو بیچ میں اچھا ان سے جو ہے گفتگو کا فن جو تھا جو لوگ جنہوں نے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے سنا ہے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہو یا ویسے ملے فقیر مزاج جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے ویسے ہی گفتگو کرتے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے کہنا ہے کہ مجروح بھیا ہم نے آپ پر ایک بہت اچھا مضمون دیکھا بس کمال کا مضمون بھائی وہ رسالہ نکلتا ہے وہاں سے. تو انہوں نے کہا اچھا ارے بھائی وہ کینیڈا سے رسالہ نکلتا ہے. اچھا تو مجروح صاحب وہاں بیٹھے تو وہ مجھے پہچانتے تھے تو کہ بیٹھے تو ہیں ارے یہ نہیں میرے مشاعرے کا وہ ہے نا اشفاق میں نہیں بھائی وہ نہیں وہ میں بات کر رہا ہوں بہت بڑھیا مشاعرہ رسالہ نکلتا ہے کینیڈا سے تو اس میں آپ کا مضمون نہیں پڑا. وہ شکاگو کے پروفیسر تھے نوچود محمد نعیم شکاگو یونیورسٹی کو ان کا مضمون تھا. تو انہوں نے کہا یہی تو ہے. اچھا مجھے جو ہے طالب علم کے زمانے میں کو 2-3 دفعہ دیکھنے کا موقع ملا. ایک تو اس وقت ہوا کہ ہم لوگ بلا کے شاعر بحث شاعر جیسے میں نے کہا میرا تعارف ان سے بحث شاعر تھا. تو ہماری کراچی یونیورسٹی میں بھٹو صاحب کے جو زمانے کا تو جماعت اسلامی کا گڑھ تھا یہ کراچی اسلامی جمعیت طلبہ کا یونین میں ہم لوگ پروگریسو سب ہار گئے تھے. تو اس میں یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ نے کہ ہمیں بھی کچھ کریں گے تو اگر ہمیں یونین کا ہال نہیں ملے گا تو باہر پنڈال میں کریں گے. تو ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ہارنے کے بعد یعنی شکست کا جشن منانے کے لیے صادقین صاحب کو بلایا وہاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے. تو اس میں انہوں نے بہت اشعار سنائے اپنے. اس میں ابھی یاد ہے کہ ایک شعر میں خط ربائی کے دور سے سر کٹتے ہی ایک لفظ محبت میں نے انگشت سے مقتل کی زمین پر لکھا. اب ہم سب لوگ ہارے ہوئے تو تھے ہی اس سے اچھا شعر کیا ہو سکتا تھا اس فنکشن کے لیے. تو یاد رہا ان کو. اور پھر اتفاق سے مجھے کہ میں آرٹس کونسل میں ملازم رہا ہوں کینیڈا آنے سے پہلے 70 تو وہاں پر ایک ان کی ایگزیبیشن ہوئی تھی خطاطی کی جو رمضان میں کرتے تھے. تو بس آخری وہ تھی وہاں آرٹس کونسل میں جو ہوئی تھی. تو میں وہاں پروگرام افسر تھا تو میرا کام یہی تھا کہ ان کو کھانے وانے کا خیال رکھیں چائے وائے کا. وہ کھانا کیا بڑا شوار دوستوں کو بلا کے بیٹھ جاتے تھا وہ دوپہر کو کھانا ہوگا. کھانا کیا ہوگا وہ بنس روڈ سے کباب لے آؤ 2 آنے کا ایک سیخ کباب آتا تھا جی وہاں کا وہاں سے آ جاتا تھا اتنا سا کھاتے تھے. اور شور اتنا ہوتا تھا کہ صادقین صاحب کا کھانا ہو رہا ہے چائے آ جائے تو لڑکے کیا کہ بلاتے تو کہنے لڑکے تم تو آرٹ کونسل پہ. تو میں نے کہا مگر ابھی میں 4 سال سے کینیڈا میں. اچھا تو پھر میں تھوڑی دیر مجھے بلا کے لیتا رہا میرے پاپا مجھ سے کہنے لگے کہ تو تم کب آئے. میں نے کہا پرسوں آیا. اچھا تو جاؤ گے کب. میں نے کہا پرسوں. ارے بھائی وہ پرسوں تو آئے ہو نا جھلا کے پرسوں تو آئے جاؤ گے کب. میں نے کہا جی پرسوں ہی جاؤں گا. پرسوں جائیں گے. ارے میاں یہ کیا یعنی آپ نے کینیڈا امریکہ کا لالو کھیت نازم آباد بنا رکھا ہے. یہ ان کے لفظ بات ایسی کرتے ہیں کہ لالو کھیت نازم آباد بنا رکھا ہے. تو میاں ہم تو یہاں سے لاہور جاتے ہیں اس زمانے لاہور میں تھا جس کا ذکر ابھی میاں ہم تو جب یہاں سے لاہور جاتے ہیں تو 1 مہینے تیاری کرتے ہیں کہ لاہور جانا ہے. آپ نے یہ کہا کہ اچھا تو کچھ کرنا میں تمہارے رسالے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں سنو تو میرے پاس ہے تو پرسوں تم کب تک پرسوں تو ٹھیک ہے جانے سے پہلے آ جانا. وہ زمانے میں نیپا پہ رہتے تھے وہ
ایسے ہی بیٹھے. تو پرسوں آ جاتا. میرا بار بار 2 اور دوست تھے, ڈاکٹر محمد علی صدیقی تھے اور وہ سلطان تھے, آپ کے بھائی چھوٹے. تو سلطان نے کہا میں لے آؤں گا اشفاق کو. تو وہ 2 تھے, وہ کہنے وہ دونوں پینے والے تو اسے پابندی ہوتی تو مشکل سے ملتی. تو میں میں بھی اشفاق کو لے آؤں. حالانکہ ہمارے گھر سے 4 قدم پیدل جانے کا فاصلے بتا, اتفاق ہے نیپا کے برابر ہے. تو یہ 2 پینے والے بھی ہمارے ساتھ چلے گئے کہ وہاں ملے گی مفت, اور کہیں ملے نہ ملے. صادقین صاحب کہتے ملے گی. تو وہ صادقین صاحب ہے وہ کاغذ کے اس میں جو ہے رکھی ہوئی تھی اس کو. ہاں میاں تم لوگ میاں آگے تمہارے. جب میں پہنچا تو میں حیران رہ گیا. انہوں نے کوئی 16 اشعار لکھ کر میرے لیے رکھے تھے رسالے کے لیے. وہ میرے 16. اور مجھ سے آپ کے چھوٹے بھائی سلطان سے کہا کہ ان کو تصویریں دے دینا, وہ اس کی اوریجنل پینٹنگ تو نہیں, اور وہ لے کے ہم اس کو چھاپیں گے. سب وہ نمبر نہیں سب رکھا, وہ کتنی تصویریں, اور وہ میرے پاس کھو گئی تھی. پچھلے مہینے مجھے 8واں میں وہ 16 کے 16 کیلیگرافی ملی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے ایسی دے دیا 3 جو ہیں وہ ان کی ڈرائنگز بھی ہیں, جو انہوں نے جو کاغذ باغ سے لاتے نہیں تھے فقیر, ایمبیسی آف ایران کے لیٹر پہ 3 جو ہے ننگی تصویریں. تو ہو گیا نا کہ کعبے سے ان بتوں کی بھی نسبت ہے دور کی, گواں نہیں ہے پواں کے نکالے ہوئے تو غالب کے بخل. تو وہ ابھی مجھے مل گئی. تو بڑا میں نے کہا کہ یہ آپ کی دکھاؤں گا آپ کو. تو یہ تو کچھ وہ خیال نہیں تھا, ایسے لکھ کے دیتے. میں بڑے لوگ وعدہ کرتے ہیں نا, ایک آپ نے وعدہ کہ آپ پرسوں آ جانا, اور آپ میرے جانے سے پہلے وہاں رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کا ہے اس کے. اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں ان کی پینٹنگ ایگزیبیشن سے. ایک تھیم کے آدمی تھے, جیسے انہوں نے کہا نجاز صاحب نے کہ وہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن جو ہماری یہ موومنٹ ہوئی ہے 50s میں, تو وہ صرف رائٹرز کی نہیں تھی جیسے فیض اور یہ لوگ ہوں, بلکہ اس کے ہر شعبے میں تھے. ٹریڈ میں ابٹا بنی تھی ڈرامے کی, اس میں جو ہے جرنلسٹوں کی, یہ سب پروگریسو پوائنٹس ہوتی تھی. اور آرٹسٹوں کی بھی تھی. آرٹسٹوں میں تو 90% پروگریسو ہوتے تھے. شاکر علی صاحب تھے سب لوگ, اور جرنلسٹوں میں. تو اس میں یہ انوالو رہتے, اس موومنٹ سے رہتے. ایک بہت بڑی ان کی پینٹنگ ہے, وہ بھی میرے پاس ہے پینٹنگ ان کی. وہ اس میں ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب ماشاء اللہ لگ گیا, تو ماشاء اللہ میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ لکھنا. اسی زمانے میں 1961 میں یا 60 میں حسن ناصر کو جو اسٹوڈنٹس لیڈر ہوتے تھے, تو پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری تھے, ان کو لاہور کے شاہی قلعے میں ان کو مار دیا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اس نے خودکشی کر لی تھی ہزار بن لگا کے, اپنے ہزار بن سے خودکشی کر لی, مارا نہیں ہم نے, مار کے اس کو ہوتا. وہ نواب کے بیٹے تھے حیدرآباد دکن کے. تو محمود قصوری صاحب بڑے قصوری کے والد جو قصوری تھے بڑے لاہور تھے, یہ کیس لڑے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے بچے کی تحقیقات کی جائے. تو ان کی مدر جو ہیں حیدرآباد دکن سے آئی تھیں, اور لاہور میں قبرستان میں قبر کھودی گئی حسن ناصر کی. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے, میرا بیٹا 6.25 فٹ کا تھا, یہ کسی 4 فٹ کے بچے کی, میرے بچے کی لاش نہیں. اور وہ واپس چلی گئی. کورٹ نے آرڈر دیا تھا, سپریم کورٹ نے, تو وہ آنا ہوتا. وہ واقعہ اس زمانے کا, جو لوگ ادب سے اور ہماری سیاسی تاریخ سے واقف ہیں, بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے جتنی بھی موومنٹ ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کو حسن ناصر کے تصویر. خود ہم بھی طالب علم تھے جب NSF وغیرہ کی موومنٹ, کوئی نہ کوئی طالب علم حسن ناصر کی تصویر ضرور لے کے چلتا تھا. آج بھی ہم کو جاتے. اب بھٹو صاحب ہو گئے, بعد میں ان کی نام آنے لگا, بڑے شہید. تو وہ تو یہ واقعہ ایسا تھا جس نے پاکستان کی انٹلیکچوئل کمیونٹی کو جوڑ کے رکھ دیا تھا, جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اس کمیونٹی کو. اور ہر شعبے کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ لگا, پینٹرز نے, جرنلسٹ نے, اور ناول میں قرۃ العین حیدر کا ناول ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ واقعہ تھا ان کا انتقال کا. اور فیض صاحب نے جو ہے 2 نظمیں لکھی ہیں حسن ناصر شہید پہ. تو ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی, تو یہ کسی بیٹھے میں سے اوور ہرڈ کیا, وہ کسی سے بات کرتے تو کسی نے کہا کہ بھائی صاحب ہیں آپ نے حسن ناصر پہ کچھ نہیں بنایا, غنیمیہ بنائے. اور انہوں نے ایک روائی پڑھی پینٹنگ, تو وہ تھا کہ اب اس میں دکھلانا تھا ان کو, پینٹنگ میں دکھلانا تھا. وہ ماشاء اللہ بڑا سخت تھا, 50 ایوب خان کے زمانے کا نیا تھا. تو اس پر انہوں نے لکھا کہ ظالم ہے لگائے ہوئے ترے شاعر. اب ترے جو ہے وہ پرانے زمانے کی ٹوپی, کیونکہ فوجی کیپ تو دکھلا نہیں سکتے تھے, تو اس طریقے سے سمجھدار آدمی. ظالم ہے لگائے ہوئے ترے شاعر, پھر راز کو پوچھتے ہیں کھرے شاعر. کیونکہ سب کو یہ نا فیض قاسمی سب کو بند کر کے سیاسی لیڈروں کا ایک دم سے نا ڈر و خوف پیدا کرنے کے لیے پوچھ گچھ ہو رہی ہے سارے کمیونسٹوں کو.
تو اس میں تو 1920 سے بھی جن کا نام تھا ان کو بھی جب پاکستان ان کو بھی تعزیرات پاکستان کے تحت بند کر دیا گیا تھا. پوچھ پاچھ کے سب کو چھوڑ دیا گیا, 7 لوگ تھے. تو اس میں حسن ناصر کو دیتے کیونکہ جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے, انڈر گراؤنڈ بھی تھے. تو انہوں نے لکھا. پھر راز کو پوچھتے ہیں کھرے شاعر, یہاں جسم پہ بدھیاں سی میرے ابھری, وہاں دوست کو لگ رہے ہیں درے شاعر. اور یہ 2 پینٹنگز بنا کے یہ روائی ہے ان کی, یہ 4 شے کی, اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ جو ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے, جس کو درے پڑھو اس کے ہاتھ میں قلم ہے. دیٹ شوز کہ وہ رائٹر ہیں, شاعر ہیں, تو ان کے ہاتھ میں قلم ہے اس تصویر کا. اور کیا کہ دوسری طرف جو ہے وہ کوڑے مار رہا ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں یہ دوست ہوئی. تاریخی طور پہ اپنا کردار انہوں نے دیکھا. اویئرنیس ان کی بہت تھی. اور جہاں تک ان کے بڑے کاموں کا ذکر کیا, سلمان نے ذکر کیا, راج ناظرین اب کے, لیکن ایک دوست ہمارے ہیں یہاں ایجیکس میں رہتے ہیں, ظفر صاحب ہمارے, ان کے دوست ہیں عرفان اشرف, تو وہ منگلا میں تھے اس زمانے میں. تو منگلا کی جو سب سے بڑی پینٹنگ جو بنائی تو اس میں یہ بادہ ہیلی کاپٹر ان کے لیے وہ ہوتا تھا, رینٹ کیا جاتا تھا, اس پر بیٹھ کے وہ دیکھ کے اینگل بنا کے پھر اپنی رف ڈیزائن بناتے تھے. کیونکہ وہ اتنا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, خواہش ہے پاکستان میں جا کے اس کو دیکھیں, لیکن اس کو بنانے کا جو عمل تھا وہ اس کو ایسے ایک دفعہ ان سے پھر ملاقات ہو گئی تھی. تو کیا تو لاہور میں بنا رہی تھی, لاہور میوزیم آپ جائیں دیکھنے کی چیز ہے. اس کی چھت بنائی انہوں نے, تو وہ جو ہے وہ پوری چھت اس کو یہ کیلیگرافی اس سے پینٹ کر کے بنائی گئی. تو اس میں کیا تو دیکھا اوپر کہ صادقان صاحب آئے تھے کہ صادقان صاحب وہاں کے دفتر میں, انہوں نے کہا نہیں وہ ہوں گے لائبریری میں. میں نے کہا وہاں ہے. میں نے کہا دیکھو اوپر چھت پہ جیسے ہمارے اینٹیں بنانے والے رکھتے نا, اس پہ چلے بنا رہے تھے. اسی طرح تو انڈیا میں بھی آپ اچھی تصویر جو دیکھنی ہوگی میرے, دلی میں حکیم سعید کے بھائی تھے ہمدرد والے انڈیا کے, اس کی لائبریری میں اوپر آپ کو ملے گا. علی گڑھ میں دیکھیں گے اس کو. تو بڑے مشغول تھے. تو جب آخر وقت آئے تو ان کے ویزا وزا تو نہیں لگا, تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے لکھوایا ہی نہیں, آپ کا تو ویزا نہیں تھا, 3 مہینے آپ آ رہے ہیں. کہنے جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان میرا مسئلہ ہے, پاکستان میرا مشغلہ ہے, جو یہاں رہ کے یہاں وہاں رکھیں, یہ کر کے آ گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you so much, Mr. Ashfaq Hussain, for sharing your unique perspectives and profound reflections on Sadequan and what he means to you. I'd now like to invite Honorable Senator Salma Atwallah Jan to come up and say a few words. Please welcome Honorable Senator Salma Atwallah Jan. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I have to apologize for being late. I just got in from Ottawa, and I took the train, which is sometimes not the best way to travel. I'm delighted to be here as someone who kind of dabbles in paint. I realize the importance of this exhibition and what an honor it is to be able to be here and see works by Sadequan. So thank you for arranging this rare treat for us. And I look forward to looking at the art in the exhibition like everybody else. I know that the High Commissioner in the embassy, there was work which is now in your house. Beautiful, 2 huge paintings. And they're greatly admired by everyone. So thank you. And I'm delighted to be here. And I came in and I was asked to speak. So anyway, I just to put things in perspective, I had a knee replacement and I took all those stairs, so that wasn't the best way for me to come up, and I'm a little bit frazzled. So anyway, but enjoy the evening, and I'm delighted to be here. And Ishaq, nice to see you, and nice to see you too after a long time. Thank you. Thank you. Thank you so much, Honorable Senator Salma Atwallah Jan, for joining us today and taking the time to be a part of this special event. At this time, it is my honor to invite His Excellency Mohammed Saleem, High Commissioner of Pakistan to Ottawa, Canada, to share his comments with us. Your Excellency, we are truly grateful for your presence and support this evening. Please welcome His Excellency Mohammed Saleem.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Senator Salman Jan. Salman Saab, Dr. Salman Saab, he is the nephew of the revered artist of Pakistan. He has come all the way from US for this very event. Janab Ashfaq Saab, our poet and renowned author from Pakistan. The colleagues, the host, R.B. Rux, KB Rux, Nadeem Saab from Pakistan Times. Dear Pakistan community members, Assalamu alaikum and very good evening. I'm really honored to be here. Over the last 30 minutes, I met a MPP from the Ontario government, a Liberal MP from the federal government. The Liberal Party is governing here, and we have the Honorable Senator from the Senate of Canada from the Conservative Party. And whatever has been discussed on the rostrum, it also touches on Pakistan's evolution as a 78-year young nation at the global stage. I was in Montreal day before yesterday with Pakistani aromatic rice, mango pulp, dates, spices and everything, which the Pakistani exhibitors have brought for the Sial food. I was at the sports shopping mall, Sport Check today, to verify myself that the Pakistani handmade football being used in FIFA World Cup in Canada, in Mexico, and in US is available in the market for the kids of Pakistani community members. You all have to please send 2 footballs each to every school and college and university where your child is studying. That is the art in the shape of handwork. And this is not just once, it happened for the 4th consecutive FIFA World Cup, that it is manufactured under license only in Pakistan. So because we are talking art and we are here to celebrate art, crafting a football with your fingers, not ladies, not women labor exploitation, not children's exploitation. It is done under standards by FIFA. They have a footballer in forward sports complex in Shalcourt. Every ball is checked for its aerodynamics. That is the excellence Pakistan has. On the way from Ottawa to Toronto today, I was in office till 12 noon. We offered Jummah prayers at the, you all know it, at Kingston on the 401. You have just 1 minute off the ramp and you are in the mosque. And I know their timing, so what I enjoy being in Toronto is all the talent, whether art, culture, history, politics, everything in human life is mostly concentrated in Greater Toronto area. Honorable MP, I would request Nadeem Saab, please, this is your place. No, yes, on my request. I was sitting with my daddy. Sorry. Okay. Sorry for the interruption. So coming to Sadequan Saab, he only lived for 57 years. 17 years before creation of Pakistan. He was not an adult when Pakistan came into being, but his contribution as an adult Pakistani migrated from the British colonial South Asian subcontinent to Karachi, and he just lived for around 40 years in Pakistan. And in these 40 years, he has done remarkable job to project Pakistan everywhere around the world. Sadequan Saab, what Sadequan did, कुछ बातें उर्दू में चूँकि nobody raised the hand that he can't understand Urdu, everybody understands Urdu. Sadequan साहब एक शायर भी थे, वो पेंटर भी थे, वो ड्राइंग भी करते थे,
and he spoke his mind without any barriers. And that art was recognized by the government of Pakistan over a period of time. उनको 4 दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिवॉर्ड किया, निशान इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, तमगे इम्तियाज एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वट एवर द रजीम वॉज. यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल एंगल की बातें हुई. पाकिस्तान, द ओनली रूट पाकिस्तान हैज़ इज़ टू एक्सेल and to go up, is the Honorable MPP who spoke about Pakistan's remarkable contribution to world peace. We are a bridge builder. We are not an island developer. Pakistan is a peacemaker, a rational actor, responsible state, contributing state. And when I say Pakistan, it means each one of you who has dual nationality, including Pakistani. So 10 million of Pakistanis living abroad, and the rest 240 million living in Pakistan. We have done everything given everything to the entire globe. In the last 78 years of our young history, we were the largest peacekeeping contributors of the United Nations. One, we were the largest single country home for foreign UN refugees for 37 years, 1980 to 2013, 33 years. Only in 2013, Pakistan was at tier 2 and Turkey had more than 5 million Syrian refugees, while we had 5 million Afghan refugees. So we were the ones who connected East and West when we were only 24 years young. Pakistan, China and the Western world there was a mediation facilitated by Pakistan. Till then, they thought only Taiwan is China. The fact was, the mainland China was only open to, this is what the Chinese even today are grateful to Pakistan for, that this country helped introduce China to the West. Why all these paintings are here? Most of them are verses from the Holy Quran, the most revered book for we all having Islamic faith. And his paintings, his artwork, Mr. Marhum Sadequan Sahib, he worked in one of the most conducive art cities, that is Paris. And like Faiz Ahmad Faiz, he was in Moscow. We have very fertile brains, and our brains are contributing not only to Pakistan, but everywhere in the world. My bottom line message is, be proud of being Pakistani origin. You are second to none, whether it's art, culture, poetry, prose, literature, history, peacemaking, peace building, bridge building, and you name it, and we are there. Whether it is nuclear science, whether it is rocket science, whether it is space technology, whether it is AI, whether it is economics, trade, business, keeping sea lanes of communication open, keeping air corridors open. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for walking us through Sadequan's influential contributions and the significance of his art. Indeed, he used his brush to speak to the common man. Ladies and gentlemen, this now brings us to the opening of the exhibition. We invite everyone to please take your time, walk through the exhibition, view the artwork, and enjoy the evening. This exhibition is a celebration of art, culture, heritage, and community, and we are so grateful to share it with all of you. Light refreshments will be served in the event, and our team will be more than happy to assist you throughout the evening. Once again, thank you for being here, and welcome to the Sadequan Art Exhibition 2026, presented by KB Rugs, Pakistan Times, and the Sadequan Foundation. Thank you.
And just a quick note, MP Salma Zayed is on the way. She's just stuck in traffic, so we're hoping to have her come and speak as well. Please enjoy the exhibition. Thank you. Let me mention here that Niazi Saab wants to present some artwork to our honorable guest. So please come forward. I would request Ashfaq Saab, Dr. Salman, and sir, this is a very special piece of art. I would عرب گلجائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا اگر اس کو رائے کو پیچ و خم کا پیچ و خم یہ بھی میری کلیکشن میں بیسٹ کینوس فریم ہے میں ایک چیز ایکسلنسی کو دے رہا ہوں. I want to thank my media friends here. Mr. Ashraf Khan Lodi from Suno TV and Jung Canada. Mr. Shoaib Nasir, ICTV. This program is going live on ICTV. Mr. Sadat from Red Media. Mrs. Arfa Muzaffar Awaz. Mr. Mustafa from MM5 TV. Geti Ara and Rehan Haq came here all the way from New York. Huma from Times TV. Our beloved videographer Yasmin is here. Thank you very much, Yasmin. Azhar Khan from Aaj TV. And I have Fahim also, the film producer here. Thank you very much for coming. Shahid Masood Sahab came all the way from 2 hour drive. Thank you for that. And all of the guests who are here, I thank you very much, including my long-time friend Latafat Ali Siddiqui is also here. And Sameer Dosar Saab, thank you very much for bringing Salma Tawla Jan here. Thank you very much. Please, Salma Tawla Jan, our beloved senator. Ikra Khalid, our MP. یہ آج یہاں مسیساگا میں پاکستان کے مشہور آرٹسٹ صادقین کی کیلیگرافی اور ان کی پینٹنگز کی نمائش کا آغاز ہوا ہے. پاکستان کے ہائی کمشنر محمد سلیم خان نے آج اس کا افتتاح کیا ہے. آپ نے اس پورے پروگرام کو دیکھا. یہ پورا پروگرام ہم نے لائیو اس وقت دکھایا ہے. یہ ان کی تمام کیلیگرافی اور پینٹنگز ہیں یہاں پر. یہ یہاں پر کے بی رگز مسیساگا میں ہے جہاں یہ اس کی ایگزیبیشن جاری ہے. یہ 3 دن تک جاری رہے گی. آج 1 مئی ہے اور 3 مئی تک یہ ایگزیبیشن یہاں جاری رہے گی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صادقین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کیلیگرافی. Mr. Hassan, Deputy Councillor, please. یہ کے بی رقص میں 1 مئی سے 3 مئی تک یہ تمام پینٹنگز نمائش جاری ہے. وال آف صادقین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. یہ تمام کیلیگرافی ہے.
پاکستان سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ آرٹسٹ صادقین کی یہ پینٹنگز اور کیلیگرافی کی نمائش ہے کے بی رقص مسیساگا میں 1 مئی سے لے کر 3 مئی تک جاری رہے گی. آج کی اس اوپننگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ سربراہ بہت زاہد سارے صاحب کی کال آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ شی از آن دی وے ان ٹریفک, تو شی از جوائننگ اس لائک ان ہاف این آور maybe. So please move forward and see all the arts of Sadequan here. All the paintings are in surroundings, please. And help yourself for the tea and coffee and refreshment. Thank you. پہلا نام کیا ہے؟